لاہور کے علاقے کہنا میں ٹیوشن سینٹر کی چھت گرنے سے جاں بحق 9 بچوں کی تدفین، شہر کی فضا سوگوار، ہر آنکھ اشکبار، 8 بچے مختلف اسپتالوں میں زیر علاج، واقعے کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ افغان طالبان کی دراندازی ناکام، بلوچستان سرحد پر بھیجے گئے 4 ڈرون پاک فوج نے مار گرائے، افغان طالبان رجیم دہشت گردوں کی سرپرستی ترک کرے، ISPR کا 2 ٹوک پیغام، واضح کیا آپریشن غضب للحق کے تحت ہر اشتعال انگیزی کا مؤثر جواب دیا جائے گا۔ سفارتی حل کامیاب نہ ہوا تو ہمارے پاس کئی آپشنز موجود ہیں، ایران نے تعاون نہیں کیا تو جوہری پروگرام تباہ اور فوجی صلاحیتیں متاثر رہیں گی۔ امریکی نائب صدر JD وینس کا انٹرویو، کہا صدر ٹرمپ نے بات چیت جاری رکھنے کی ہدایت کی ہے۔ دوحہ میں قطری وزیر خارجہ سے امریکی نمائندہ خصوصی سٹیو وٹکوف اور جیرڈ کوشنر کی ملاقات، امریکہ ایران مذاکرات کی تازہ ترین پیش رفت پر تبادلہ خیال۔ اور گرمی کے ستائے شہریوں کے لیے اچھی خبر، محکمہ موسمیات نے آج سے پری مونسون بارشوں کی پیش گوئی کر دی، 6 جولائی تک ملک کے بیشتر علاقوں میں بادل برسیں گے۔ ملبے میں دبے بیگ، روتے بلکتے والدین، سانحہ کانا پر ہر طرف سو، گھر گھر ماتم، چھت گرنے کی خبر کیا ملی، گویا قیامت ہی ٹوٹ پڑی، والدین اپنے جگر گوشوں کو بچانے دیوانہ وار دوڑ پڑے، جائے حادثہ پر رکت آمیز مناظر، ملبے سے زندگی کی تلاش، مائے غم سے نڈھال، اسپتال میں ایک باپ کی دھاڑیں سب کو رلا گئی، ملبے سے بیٹی کی لاش نکالنے والے پر غشی کے دورے، میت ورثہ کے حوالے 7 بچوں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ لینٹر ابھی کچا تھا، وہ بننا تھا صحیح طرح پورا، تو کچا تھا، انہوں نے مٹی ڈالی، سارا ہمارے پہ گر گیا، تو کوئی بچے فوت ہو گئے، کوئی زندہ بچ گیا۔ ہم اکیڈمی پڑھ رہے تھے تو لینٹر گر گیا، پتہ ہی نہیں چلا۔ آپ کے ساتھ اور کتنے بچے تھے وہاں پر؟ کافی تھے۔ ہم ٹیوشن پڑھنے گئے تھے، اچانک چھت گر پڑی، تمام بچے دب گئے۔ سانحہ کاہنہ میں زخمی بچوں کی سماعت سے گفتگو، بتایا گرنے والی چھت کچی تھی، مٹی ڈالی تو بوجھ برداشت نہ کر سکی، گرنے والی چھت TR اور گارڈر سے بنی تھی، بالائی منزل پر ٹائل لگائی جا رہی تھی۔ پولیس کی ابتدائی رپورٹ، ٹیوشن سینٹر کے مالک ریحان اور کام کرنے والے مستری سمیت 3 افراد گرفتار۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا سانحہ کاہنہ پر اظہار افسوس، جاں بحق بچوں کے والدین سے گہرے دکھ کا اور رنج کا اظہار، زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا، بہترین طبی سہولتوں کی فراہمی کی بھی ہدایت۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کا بھی اظہار افسوس، غمزدہ خاندانوں کے لیے صبر کی دعا، کہا اولاد کا کوئی نعم البدل نہیں ہو سکتا، متاثرین کے دکھ میں برابر کی شریک ہے۔ PP چیئرمین بلاول بھٹو کا بھی اظہار افسوس۔ ٹیوشن سینٹر میں 40 سے 50 بچے پڑھتے تھے، کیا NOC لیا گیا؟ سینٹر چلانے کی اجازت کس نے دی؟ بلڈنگ محفوظ تھی یا صرف کاغذوں میں محفوظ لکھی گئی؟ عمارت کا آخری معائنہ کب ہوا؟ سنگین غفلت پر ضلع انتظامیہ سے پوچھ گچھ کیوں نہ ہوئی؟ سانحہ کاہنہ پر سوال ہی سوال، کیا ذمہ داروں کا تعین ہوگا یا فائل بھی بند ہو جائے گی؟ ہر سانحہ کے بعد تحقیقات کا اعلان ہوتا ہے، مگر مستقل اصلاحات کب ہوں گی؟ آخر کب؟ امریکی صدر کا ایران کے خلاف مکمل جنگ کے آپشن پر غور، وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق ٹرمپ کی ایران سے متعلق وزیر دفاع اور عسکری قیادت سے ہم مشاورت، ممکنہ فوجی کارروائی کو مشن مکمل کرنا قرار دیا۔ امریکی صدر کا فی الحال مذاکرات جاری رکھنے کا فیصلہ، نئے بڑے حملوں کا حتمی فیصلہ نہیں کیا جا سکا۔ ایران اور امریکہ کے تکنیکی مذاکرات، قطری وزیر خارجہ سے امریکی نمائندہ خصوصی سٹیو وٹکوف اور جیرڈ کوشنر کی ملاقات، امریکہ ایران مذاکرات کی تازہ پیش رفت پر تبادلہ خیال، لبنان جنگ بندی سے متعلق امور پر بھی گفتگو، وٹکوف اور کوشنر کا مذاکراتی عمل جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ، قطر اور پاکستان کی سہولت کاری کے کردار کی تعریف۔ عمان نے آبنہ حرمت سے گزرنے والے جہازوں پر فیس کی مخالفت کر دی، عمانی وزیر خارجہ نے کہا بحری ماحولیاتی اور نیویگیشن خدمات کی عوض فیس کی وصولی کے خلاف ہیں، سمندری حفاظت بہتر بنانا، آلودگی سے بچاؤ اور ہنگامی صورتحال سے متعلق اقدامات ضروری قرار۔
خطے میں امن کی کوششیں، سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کی بیجنگ آمد، چینی نائب صدر سے ملاقات میں مشرق وسطی سمیت علاقائی اور عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال، ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی اور فرانسیسی ہم منصب کا ٹیلی فونک رابطہ، ایران امریکہ MOU اور علاقائی صورتحال پر گفتگو۔ India's unilateral decision to place the treaty in abeyance has no basis in the treaty itself or in the international law. We reject India's unilateral and illegal announcement. The Indus Waters Treaty remains valid, binding, and fully operative. If an attempt is made to stop the water of Pakistan, our national leadership stands resolved to respond effectively to restore the water for the people of Pakistan. پانی ہماری لائف لائن، بھارت آبی جارحیت سے باز رہے، جنگ کے بیج نہ بوئے ورنہ منہ توڑ جواب ملے گا، پاکستان کا ازلی دشمن کو دو چوک پیغام۔ اسلام آباد میں سنتاس معاہدے سے متعلق بین الاقوامی سیمینار شرکا سے خطاب کرتے ہوئے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا عالمی معاہدوں سے کھلواڑ کے نتائج محدود نہیں رہتے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ طارر بولے سنتاس معاہدے ایک طرفہ معطل نہیں کیا جا سکتا، پانی کا بطور ہتھیار استعمال علاقائی اور عالمی امن تباہ کرنے کے مترادف ہوگا۔ وفاقی وزیر مصدق ملک نے کہا کسی کو علاقائی عالمی امن یرغمال بنانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ وزیر اعظم نے ون کانسٹیٹیوشن ایونیو اسلام آباد کے معاملے پر JIT تشکیل دے دی، 6 رکنی ٹیم میں گریڈ 21 یا اوپر کے افسران شامل ہوں گے، FIA اور SECP کے نمائندے بھی حصہ، سما نے نوٹیفیکیشن کی کاپی حاصل کر لی۔ اسلام آباد میں بلاول بھٹو کی مولانا فضل الرحمان کی رہائش کا آمد، PP چیئرمین اور JUI سربراہ کا آزاد کشمیر کی صورتحال اور انتخابات کے حوالے سے تبادلہ خیال، ثالثی پر بھی مشاورت، دونوں رہنماؤں کی ملکی سیاست سے متعلق امور پر بھی بات چیت، بلاول کی جانب سے ثالثی کے لیے حوصلہ افزائی پر شکر گزار ہوں، مولانا فضل الرحمان کی گفتگو۔ بلاول بھٹو اور فریال تالپور سے وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھور کی ملاقات، آزاد کشمیر کی سیاسی صورتحال اور انتخابی مہم کے حوالے سے تبادلہ خیال، اہم رہنما بھی موجود تھے۔ FBR مالی سال 2025-26 کا ٹیکس ہدف پورا کرنے میں ناکام، مالی سال کے دوران 1306 ارب روپے کی کمی کا سامنا، IMF سے طے نظر ثانی شدہ ہدف حاصل کر لیا۔ یورپ کے بعد طاقتور ہیٹ ڈوم وسطی اور مشرقی امریکہ کو لپیٹ میں لینے لگا، پارہ 35 سے 40 ڈگری تک جائے گا، 23 کروڑ افراد کے متاثر ہونے کا خدشہ، یورپ میں گرمی کی صورتحال مزید ایک ہفتہ برقرار رہنے کی پیش گوئی، اٹلی میں آج ہیٹ ویو کا ریڈ الرٹ جاری، فرانس اور جرمنی سمیت کئی یورپی ممالک میں گرمی کی شدت برقرار۔ امریکی سپریم کورٹ کا ٹرمپ انتظامیہ کے خلاف بڑا فیصلہ، پیدائشی شہریت کے حق کو محدود کرنے کا صدارتی حکم نامہ منسوخ کر دیا، صدر ٹرمپ نے غیر قانونی تارکین وطن کے بچوں کو شہریت نہ دینے کا حکم نامہ جاری کیا تھا۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہمارے ملک کے لیے ٹھیک نہیں، کانگریس قانون سازی سے معاملہ بآسانی حل کر سکتی ہے، ٹرمپ کا رد عمل۔ امریکی صدر کا سوشل میڈیا پر طنزیہ پیغام، لکھا پیدائشی شہریت کا حق جتنے پر چین اور چینی صدر کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔